when I was planning to come to London, so جو لوگ میری لسٹ کے اوپر I think بالکل ٹاپ پہ تھے 3-4 ان میں آپ کا نام تھا. میرے خیال سے پاکستان میں شاید لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جتنے سیکرٹس ہیں you are probably I think پہلے 5 لوگوں میں آپ کا نام آتا ہے. چیکو کو میں انٹروڈیوس کروا دوں. میرا دوست 50 سال سے ہے, صاحبزادہ جہانگیر ان کا نام ہے, تب سے یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کا اگر پاکستان اگر when you look back now تو آپ کو کس طرح کا لگتا تھا؟ They are two پاکستان. اگر آپ رئیس ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز رول اپ ہوئی بھی ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپ جو بولتے رہیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسی کیا چیز خان صاحب میں آپ نے پچھلے 50 سال سے, بیکاز آپ کے ساتھ تو وہ ہیں, آپ نے اس میں دیکھی کہ جو آپ کو لگا کہ یار یہ اور لوگوں میں نے نہیں دیکھی؟ سب سے بڑی چیز, he is absolutely a principled person. اب آپ امیجن کریے کہ وہ فنکشن ہو رہا ہے جس میں 2 سپر جائنٹس آئے ہوئے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. ایک کا نام امیتابھ بچن ہے, ایک کا نام عمران خان ہے. اور مجھے آج تک یاد ہے وہ اسپیچ کے اندر خان صاحب کو ایڈریس کرتا ہے کہ خان صاحب اگر آپ کو اپنے ہاسپٹل میں کبھی مالی کی بھی ضرورت ہو, میں آنر سمجھوں گا اپنے لیے کہ آپ وہ نوکری مجھے دیں گے. خان صاحب کی پہلی شادی ہوئی جمائما کی, وہ جب میں نے ریسرچ کی تو آپ کے گھر میں, اور آپ اس میں بھی انوالو تھے. انہوں نے فون کر کے کہا میں تمہارے گھر ٹھہروں گا, تو آن کے میرے بستر پہ لیٹ گیا. ان کا چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا, تو اس میں سے ایک مڑی ہوئی سفید قمیض نکلی اور ایک بالکل شکنے کھائے ہوا مڑا ہوا پولیسٹر کا سوٹ. تو میں نے کہا عمران تم بلینئر کی بیٹی سے شادی کرنے آئے ہو, یہ لائے ہو اپنے ساتھ؟ تو یہ یوں لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر, اسمائل منہ پہ آتی ہے ان کے, اور مجھے کہتے ہیں چیکو تم بدلو گے نہیں, انسان باہر سے نہیں اندر سے پہچانا جاتا ہے. اینڈ میں نے قسم کھا کے آپ کو بتایا, جب when I turned, میری دونوں آنکھوں کی طرف سے آنسو نکل رہے تھے. پی ٹی آئی کی بنیاد جب رکھی گئی اس کا ذرا کہاں سے وہ آئیڈیا آیا؟ ہم کوئی بھی سیاستدان نہیں تھے, we were all friends of عمران خان. لیاری کا جو جلسہ تھا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ یہ 2-3 لاکھ آدمی آئے گا خان صاحب کو سننے, مگر اس کی کاسٹ ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں تو ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا. اور وہ پیسے کس کو دیے آپ لوگوں نے؟ پارٹی والے کو کسی کو دیے تھے, ہو گیا. وہ پیسے لے کے بھاگ لیا. What really is an issue کہ why we are unable to fix پاکستان؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی اس کا آنسر اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا کا انتظار ہے. وہ آئے گا اللہ دیتا, آپ کو لگتا ہے؟ ہماری زندگی میں تو ہم تو 75 سال ویٹ کیا, اب آپ ہوپ کریے گا کہ اللہ دیتا سے ملاقات ہو جائے آپ کی. پارٹی بن گئی, اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ یار اب ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے بیک کرنا شروع کیا. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک جو رائز 11 کے بعد شروع ہوا؟ یہ میں کہوں گا جی یہ اچانک تو نہیں ہوا. Sir, thank you so much for taking the time out. I think when I was planning to come to London, so جو لوگ میری لسٹ کے اوپر I think بالکل ٹاپ پہ تھے 3-4 ان میں آپ کا نام تھا. اور وہ میرے خیال سے پاکستان میں شاید لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جتنے سیکرٹس ہیں اور جتنے ان کی پرانی چیزیں ہیں, پرانی ان کی دوستیاں ہیں, یو آر پروبیبلی آئی تھنک پہلے وی کین سے 5 لوگوں میں شاید, یا اوپر کے لائک ایون 3 لوگوں میں آئی تھنک آپ کا نام آتا ہے. اور پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں بڑا ہوا کہ جی ان کے ATM مشین یہ تھے تو وہ تھے, وہ سپورٹ کرتے تھے. بٹ آپ جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ آلموسٹ 1970 سے آپ خان صاحب کو جانتے ہیں. سو مے بی وی کین اسٹارٹ لٹل بٹ آف یور پرسنل بیک گراؤنڈ. آپ کہاں سے ہیں, کہاں پیدا ہوئے, اور پھر وہاں سے آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اٹس اے privilege for me. And a great privilege, especially when someone is coming from Pakistan and is going to take the recording back there. یہ پاکستان سے ہم آ گئے یہاں پہ لیٹ 70s کے اندر, مگر اپنی سوچ, اپنی میموری اور اپنا سول وہیں چھوڑ کر آئے. تو جب بھی کوئی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو پاکستان وہ چیز ہوتی ہے, وی لک, میں اکیلے اپنی بات نہیں کر رہا, میں موسٹ آف دا پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پر ہیں. اٹس اے گریٹ تھرل ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود آور مدر لینڈ. ابھی دیکھیے تھوڑی سی کانفلکٹ ہوئی تھی, جھڑپڑ ہوئی تھی انڈیا پاکستان میں, وہ ایسا لگ رہا تھا یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.
یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی آپ تو پیس میں بیٹھے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں نہیں جی نہیں، سب گھبرا رہے ہیں، ڈبیٹیں چل رہی ہیں. آئی تھنک یہاں لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ذرا فیل اور زیادہ کرتے ہیں، وہ چیز ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. سر بات یہ ہے کہ وی آر ہیئر 1.6 ملین پاکستانی ڈائپورا، اور جب آپ اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں تو ایکچولی اوورسیز پاکستانیز یو کے ہے، بیکاز سعودی عربیہ، بحرین، دبئی، ان جگہوں پہ دیر از نو سیاست الاؤڈ، نو ایکٹیویٹیز الاؤڈ. وہ تو ورک کرتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں. ہمارے بعد آتا ہے یورپ، یورپ میں ہے 1.2 ملین، اور پھر آتا ہے یو ایس اے، وہاں پہ 6 لاکھ. تو یہاں سے جو یہ پاکستانی ڈائپورا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت کلوزلی اٹیچڈ ہے. خان صاحب جب پاور میں تھے، میں اس وقت ان کا ایڈوائزر تھا فار اوورسیز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. ون آف دا thing that I used to very forcefully project over there کہ دیکھیں یہ پاکستانی تو آپ کے لیے اپنا خون جان ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان نے ان کو کیا دیا؟ آپ نے ان کو یہ کہا اتنے سالوں کے بعد کہ آپ کو اب ہم ووٹنگ رائٹ دے دیں گے، وہ بھی ابھی نہیں دیے. اچھا تو ووٹنگ رائٹ دے دیں گے تو جی آپ کیا کریں گے ہمارے اوپر؟ اب میں کوئی چودھری عبدالحنان ہوں گے، ان کو ووٹ دوں گا اور میں کہوں گا یار کتنی گریٹ جاب پاکستان نے کری ہے میرے لیے. نہیں صاحب یہ نہ کریے، آپ ہمیں ریزرو سیٹوں میں 5 سیٹیں دیں. We will bring foreign expertise with us to the parliament. We will bring expertise earned on the level playing field with honesty, ایمانداری کے ساتھ، بیکاز یہاں بےایمانی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ریسٹ ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ اسمبلی میں انٹروڈیوس کریے. ہم نئی ٹیکنالوجیاں لے کر آئیں گے، ہمیں آپ ریزرو سیٹیں دیں، آپ ہمیں سینٹ کے اندر دیں. آپ سینٹ کے اندر شاہی وال سے دے رہے ہیں، باولپور سے دے رہے ہیں. ارے صاحب یورپ سے بھی دے دیں کسی کو، یہاں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ آپ کو مل جائیں گے پاکستانی. بفور وی موو فارورڈ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا جو اپنا بچپن تھا، بیکاز آپ نے سیاست جب سے آلموسٹ پاکستان بنا ہے، ماشاء اللہ 47 میں آپ کی پیدائش ہوئی. جی آپ کی فیملی کے اندر بھی لوگ پالیٹکس میں رہے، سیاست میں بھی رہے، ملٹری میں بھی رہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی ایکسٹینسو آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ پالیٹکس اور فوج کے اندر لوگ آپ کے تھے. سو جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کا اگر تھوڑا سا پاکستان، اگر وین یو لک بیک ناؤ، تو آپ کو کس طرح کا لگتا تھا؟ دیکھ سر، میرے فادر برٹش انڈیا آرمی کے اندر تھے. ہی واز ہولڈنگ اے رینک آف اے کرنل. اس وقت بہت بڑی چیز تھی کرنل کا رینک ہولڈ کرنا. اینڈ دین ون فائن نائٹ وہ گھر آئے واپس اور میری والدہ کو کہا کہ یہ 4 بچے ہیں، یہ ان کا تم خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں. اینڈ مائی مدر آسکڈ ویئر آر یو گوئنگ؟ یہ رات کو مڈ نائٹ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک آرگنائزیشن بنی ہے INA، انڈین نیشنل آرمی، اس کو میں جوائن کر رہا ہوں. اینڈ دے آر دا فریڈم فائٹرز فار دا انڈیپینڈنس آف انڈیا. ہمیں انگریز کو باہر نکالنا ہے. دس واز 1940. وہ فادر ہمارے ڈسپیئر ہو گئے. ان دی اینڈ جا کے وہ 4-5 سال کے بعد ان کے INA کے سولجر جو تھے کیپچرڈ کیے گئے، سرینڈر ہوئے. دے ور براٹ بیک ٹو نیو دہلی، اور ان کے اوپر سینٹنس پاس ہوا پبلک ہینگنگ، بیکاز دے ور دا ڈیزرٹرز فرام دا برٹش انڈیا آرمی. تو اس کی پبلک ہینگنگ ہوتی ہے. تو لاسٹ منٹ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل انٹروین اور اس نے ان کو پارڈن کروایا. جسٹ یور فادر یا اور لوگ نو، بھی تھے؟ میرے فادر کے ساتھ جو اور لوگ بھی تھے سب کو پارڈن کروایا. Then my father joined the police force and he became DIG سیتاپور. میری 4 بہنیں اب ہو گئی تھیں. گھر کے باہر قتل عام وہ دیکھ رہے تھے، مسلمان اور ہندو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں.
तो फिर वहाँ से देयर वाज ओनली वन रूट कि एस्केप करके हम पाकिस्तान आए। तो वो आधा सूटकेस लेकर अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान के लिए चले, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर। एंड जो भी हमारे पास था वो सब हमने इंडिया में छोड़ा। एंड वी वर नॉट द ओनली वन, हर एक ने यही किया, हर एक की यही सेक्रीफाइसेस हैं, किसी की बहुत ज़्यादा हैं, किसी की कम है। तो मेरे फादर यहाँ आ गए। अब यहाँ आन के ये समझ लीजिए ज़िंदगी भी एक मोटर का व्हील है, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। यहाँ पे बड़ी हार्डशिप रही, एकदम एक नई फैमिली आ गई, ये कहाँ ठहरेगी, किधर ठहरेगी, देयर इज़ नो इनकम, देयर इज़ नो मनी। खैर ये सब कुछ होते हुए अयूब खान साहब से खास मेरे फादर की अल्टीमेटली मीटिंग होती है। एंड अयूब खान साहब ने फिर उनको सिविल सर्विस के अंदर किया एंड ही सर्व्ड ओवर देयर अंटिल हिज रिटायरमेंट। मैं वहाँ पे पढ़ता था कैंट पब्लिक स्कूल के अंदर। मेरे साथ आरिफ अलवी साहब थे। क्या मालूम था कि जी हमारा आखिरी दिन तक भी हम साथ होंगे। अभी थे मैनचेस्टर के अंदर। एंड आई वाज टॉकिंग विद हिम, आई सेड आरिफ तुम एक मेरे ऊपर बड़ी यार जुल्म करते थे, हमेशा असेंबली लाइन में मुझे ये पकड़ लेते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर वेरी टाइट ट्राउजर्स। वो एल्विस प्रेस्ली का था कि टाइट ट्राउजर्स का, और हमारी स्कूल की स्पेसिफिकेशन थी 16 इंचेस होनी चाहिए नीचे से आपकी ट्राउजर। तो ये मुझे बाहर निकाल दें असेंबली से। और प्रिंसिपल से मेरी रिपोर्ट करी वहाँ, उसने प्रिंसिपल ने हमारे ऊपर करी केनिंग। तो जब केनिंग करी तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि भाई आरिफ अलवी को अब घेरा डालेंगे और इनकी हम टुकाई करेंगे। खैर ना वो टुकाई हुई ना कुछ हुआ। तो आज तक वो दोस्ती कायम रही एंड पॉलिटिकली भी हम साथ आए। मेरी शादी कराची के अंदर हुई और बहुत ये मेरी लव मैरिज थी। हम 15 साल के थे जब अपनी बीवी से मेरी मुलाकात हुई, वो भी 15 साल की थी। और कहाँ मिले आप लोग? दोनों स्कूल के अंदर हम मिले। अब ये जैसे दाने दाने पे अल्लाह की तरफ से मोहर होती है, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। मैं समझता हूँ सारे रिश्ते जो हैं वो ऊपर बनते हैं, अल्लाह ताला उनको बनाता है। हम बहुत कोशिशें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब बड़ी ऑपोजिशन हुई शादी के ऊपर कि 20 साल की उम्र में शादी हो गई कि 20 साल का लड़का किस तरह अफोर्ड करेगा, किस तरीके से ये बीवी को रखेगा, घर को चलाएगा, घर कहाँ से आएगा, नौकरी कहाँ से आएगी, पढ़ाई कहाँ से हुई, अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ। हम चले गए थे अब सेंट पैट्स के अंदर, वहाँ ये शौकत अजीज़ भी थे, ये मुझसे जूनियर थे, मुशर्रफ साहब सीनियर थे। तो वो एनीवे हमारी शादी होती है, फिर हम वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। इट वॉज अ वेरी प्रिविलेज फैमिली। इनके वालिद साहब थे मेरी बीवी के चेयरमैन ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, इनका कैटरपिलर ट्रैक्टर्स। They are one of the most prominent family from Karachi. महमूद हारून इनके सगे पोपा, हारून इंडस्ट्रीज के। मगर मैंने वहाँ पे फिर ये देखा, अल्लाह का दिया मेरे पास सब सही हो गया, बहुत उम्दा तरीके से मैं काम कर रहा था और सारी प्रिविलेजेस अब अल्लाह की तरफ से मेरे पास मौजूद थी। बट देन आई थॉट पाकिस्तान में दे आर टू पाकिस्तान। मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, बेटे। एक मैं देखता था कि हमारे वालिद साहब के घर का मैं जिक्र करूं कि मेरे चचा आ रहे हैं तो वो लॉ मिनिस्टर हैं, नहीं तो जनरल हैं, तो बड़ी भारी कटलरी लग रही है टेबल के ऊपर, सब लग रही है। और मैं पूछ रहा हूँ अपनी वालदा से कौन आ रहा है, तो वो बता रही है फलाना आ रहा है, और मैं स्माइल से कह रहा हूँ बिल्कुल वही आ रहे होंगे और कौन आएगा। और फिर मेरे एक दूसरे चचा आ रहे हैं, बहुत ही बेचारे मोहब्बत वाले। वो आन के बैठे हुए हैं और उनसे पूछ लिया,
ارے میاں چائے پیو گے, تھکے ہوئے لگ رہا ہوں. انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے چائے پی لوں گا, اور آپ نے ایک کپ ان کو دے دیا چائے کا. میں باہر نکلوں تو باہر بھی میں یہی سین دیکھوں. اگر آپ رئیس ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز رول اپ ہوئی ہوئی ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپ جو بولتے رہیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. میرے 2 بیٹے ہیں, بیٹیاں ہوتی تو میں زندگی بھر باہر نہیں جاتا. میں نے کہا 2 بیٹے, ان کو تو کم سے کم باہر پڑھا لو. give them education in a surrounding where there is honesty. آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, مگر ان کو انٹروڈیوس ٹو آنیسٹی میں کر دو. یہاں تو بے ایمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا اگلا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کیونکہ پاکستان کے سارے ادوار دیکھے ہیں, آپ نے 50 سے 70 والا پیریڈ بھی دیکھا, پھر 70 سے 80, پھر ضیاء کا ٹائم, پھر اس کے بعد بے نظیر, نواز شریف, پھر مشرف کی لبرلائزیشن بھی آپ نے ساری دیکھی, پھر دوبارہ نواز شریف, زرداری صاحب, خان صاحب. ان سارے ادوار کو ناؤ اگین وین یو لک بیک اینڈ زوم آؤٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹرن آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ آپ کو لگا کہ یار یہ والا تھوڑا سا بہتر تھا, اس میں تھوڑا سا مطلب یہ بالکل اس نے ملک کو جس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں اس پیریڈ نے جو ہے نا وہ زیادہ تباہ کیا ہے, بیکاز اس کے بعد تو ایک ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. سو اگر اس کا ایک جنرل سا سمرائز آپ انالیسس کریں تو آپ کیسے دیکھیں گے سارے ادوار کو؟ دیکھیے میں یہ دیکھتا رہا, میں بہت ریگولرلی پاکستان جاتا رہا, اور اب مجھے بیچ میں آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کر رہا ہوں اس میں مجھے عمران خان کو لانا ہوگا. عمران خان کو اس لیے لانا ہوگا, ایٹ اے ویری ینگ ایج میری ملاقات عمران خان سے ہو گئی. اور آپ 70s میں UK آپ آ جی گئے ہاں, تھے. میری خان سے ملاقات ہو گئی. ہی واز مائی ہیرو. وہ پورے پاکستان کے ہیرو تھے, خوبصورت آدمی, اتنا تگڑا فاسٹ بالر, آل راؤنڈر, کرکٹ کا مجھے بہت شوق. تو اب میں ان کے ساتھ ریگولر ان سے میرا ملنا جلنا شروع ہو گیا, ریگولر میں مل رہا ہوں. لیکن تھوڑا سا بتائیں ملاقات کیسے ہوئی آپ کی, لائک کون سا ٹائم تھا, کس نے انٹروڈیوس کروایا آپ کو عمران خان سے؟ ملاقات اس طریقے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہمبل بنایا ہے, اور وہ اس طرح ہمبل بنایا جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ پہ تھا, ایک میچ واچ کر رہا تھا, اور وہاں پر ساؤنڈ چل رہی تھی پوری ایکو, امی امی امی, اور یہ عمران خان وہاں پہ کھیل رہے ہیں. اور یہ 70s کی بات ہے. جی ہاں 70s کی بات ہے. تو جب وہ میچ ختم ہو گیا تو میں واک کر کے وہاں تک گیا, پویلین تک, اور وہاں جو پورٹر کھڑا ہوا تھا اس کو بولا کہ if you can send a message to عمران خان, I'd like to meet him. نارملی وہ کہتے ہیں بھاگ جاؤ یہاں سے, مگر اس وقت کوئی اتنا کراؤڈ نہیں تھا, کاؤنٹی میچ تھا. He asked me what's your name. I said it's irrelevant, he doesn't know me. اس نے جا کے عمران خان کو بتایا کوئی ملنا چاہتا ہے, یہ نیچے اتر کے آئے. تو who's there looking for me? I said I'm looking for you, my name is Cheek. تو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہو تو اب میچ ختم ہو گیا ہے, maybe we can have a meal together. اب یہ اس کی ہمبلنس, وہ نہ کہہ دیتا مجھے, بات ختم ہو جاتی. آج معلوم نہیں میں آپ سے دلیپ کمار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا. تو ہی کیم ڈاؤن اینڈ میرے پاس اس وقت یہاں پہ ایک MG اسپورٹس کار تھی, اس کا ہوٹ اترا ہوا تھا. اب اس میں خان صاحب بیٹھے ہیں, کیا شان و شوکت نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے دی ہوئی ہے. تو ہی سیڈ کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, اور ایک ریسٹورینٹ ہے دیوان خاص, ٹاٹنم کوٹ روڈ کے پاس. اب یہ میں آپ کو 50-55 سال کا قصہ بتا رہا ہوں, مجھے ابھی تک ساری باتیں obviously یاد ہیں. وہاں پہ پہنچے, اب وہاں پہ پہنچ کے ہم کھانا پینا شروع کر رہے ہیں, آرڈر کر دیا. اب میں راستہ گھبرایا ہوا ہوں, بڑی بھاری پرسنالٹی بھائی, یہ اس وقت آکسفورڈ کے کیپٹن تھے, سارا کچھ تھا. تو وہ پلیٹ میں جو عمران خان نے کھانے ڈالے, تو پہلے تو انہوں نے وہ پورے چاول بھرے, چاول کے بعد وہ ایک سالن, تو دوسرا سالن, تو دال بھی, سب کچھ, وہ پلیٹ پوری اوپر تک ایک ماؤنٹن بن گئی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں یہ کس طریقے سے یہ طریقے سے کھانا چلے گا. But that's how he was, healthy young man, بھر کے کھانا اس کا.
اور وہ آپ دن اور آپ دونوں کی عمر تقریباً کیا تھی اس ٹائم؟ لائک آپ لوگ اپنے 20s میں میرے خیال سے تھے. جی ہاں جی ہاں، وہ دن اور آج کا دن ہم خان صاحب کے ساتھ رہے. یہ تھی جی کہانی کرکٹ کی. کرکٹ چلتا رہا، ورلڈ کپ بھی انہوں نے جیت لیا ہے. اس سے پہلے وہ بات کرتے تھے ہمیشہ، ہی واز ویری کنسرن کہ غریب جو پاکستان میں، یہ ہمارا ایک جنرل ڈسکشن ہوتا تھا، وہ کس طریقے سے سروائیو کرتے ہیں. تو خان صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے زمان پارک میں سرونٹ کوارٹرز انٹروڈیوس کرے. Now, servant quarters at that time was a vague word for us. ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کیا چیز ہوتی ہے سرونٹ کوارٹرز. بیکاز آپ یہ کرتے تھے، وہ خان سامہ و بیرا جو بھی تھا دروازہ بند کر کے وہ چلا گیا. اینڈ یو آر ناٹ کنسرن وہ کہاں سوئے گا، کب سوئے گا. آپ نے تو صرف یہ کہہ دیا ہے صبح بیڈ ٹی مجھے دینی ہے 7 بجے اور اس بیچارے نے آنا ہے. تو ہی واز سو ہیپی اینڈ تھرلڈ کہ میں نے ان کو شیلٹر پرووائڈ کر دیا اپنے نوکروں کو. وہاں سے پھر ان کی وہ والدہ کا سٹارٹ ہوتا ہے. بہت اس کے اندر کوئی بھی بیٹا ہوگا he will go through huge agony جس سے گئی ہے. In spite of all his popularity، پیسہ، شہرت، سب کچھ، he could not save her. اللہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہی ہے. وہ ان کے اوپر بڑا اس کا امپیکٹ رہا، اور یہ اکثر بات کرتے رہے. میری ماں تو چلی گئی اور میں ہیلن آٹی ہوں اور سارا کچھ فیسلٹیز ہیں، یہ باقی لوگ کس طرح سروائیو کرتے ہوں گے. یہ کہتے پاکستان کے اندر ان کو کیا ملتا ہوگا. میں تو یہاں لایا کرامول ہاسپٹل، کرامول روڈ کے اوپر، ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل. ادھر میں نے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ایڈمٹ کرا، سب کچھ کیا. وہاں سے ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا کہ اگر میں ایک چھوٹا کینسر ہاسپٹل ڈال دوں جس سے ان لوگوں کی بھی مدد ہو سکے. اور وہ چھوٹے ہاسپٹل کے لیے خان صاحب چلنے شروع ہوئے. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ باہر نکل کر انہوں نے اس کے لیے پیسے مانگنے شروع کرے. میں جی بہت اپنے آپ کو پریولیج فیل کرتا ہوں، بہت آنر فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی چانس دیا کہ میں ان کے ساتھ ایکولی پارٹیسپیٹ کروں اور دنیا کے اندر ٹریول کروں. ہم سنگاپور گئے، شوکت عزیز وہاں پہ اس وقت چیئرمین تھے سٹی بینک کے فار ساؤتھ پیسیفک. انہوں نے ہمارا سنگاپور میں ارینج کیا ہوا تھا نصرت فتح علی کا اور عمران خان کا، وہاں فنڈ ریزنگ کری. میں خان صاحب کے ساتھ بحرین گیا، کویت گیا، ابو ظہبی گیا، سعودی، امریکہ، یورپ، لندن کے اندر. پھر میں یہاں پر خان صاحب نے مجھے ایک کمیٹی بنی تھی، اس کا مجھے انہوں نے چیئرمین بنا دیا تھا. شوکت عزیز بھی اس میں کمیٹی میں تھے. ہمایوں خان صاحب تھے، یہ یہاں پر ہائی کمشنر ہوتے تھے. He was the Foreign Secretary of Pakistan. After retirement, he became High Commissioner. تو ہم نے چیف گیسٹ بنایا، 93 کی بات ہے، امیتابھ بچن کو. اور امیتابھ بچن کو ہم نے انوائٹ کیا پارک لین انٹرکانٹیننٹل ہوٹل. اب آپ امیجن کریے کہ وہ فنکشن ہو رہا ہے جس میں 2 سپر جائنٹس آئے ہوئے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. ایک کا نام امیتابھ بچن ہے، ایک کا نام عمران خان ہے. اس میں مک جیگر آیا ہوا تھا، جیری ہال تھی، سٹنگ تھا، یو نیم اٹ. ساری دنیا کی پرسنالٹیز اس کے اندر موجود. اور مجھے آج تک یاد ہے امیتابھ بچن کی اسپیچ. وہ اسپیچ کے اندر خان صاحب کو ایڈریس کرتا ہے اور خان صاحب کو بولتا ہے کہ خان صاحب، اگر آپ کو اپنے ہاسپٹل میں کبھی مالی کی بھی ضرورت ہو، اس کی بھی ویکنسی ہو، میں آنر سمجھوں گا اپنے لیے کہ آپ اگر مجھے انوائٹ کریں گے اور وہ نوکری مجھے دیں گے. یہ کہنا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہ شخص کی عزت ہے جو یہ کمانڈ کرتا. ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے کمانڈ. آئی ریممبر یہاں پہ ڈیلی ٹیلی گراف ایک بڑا امپورٹنٹ پیپر ہے یہاں کا، یو کے کا. تو اس نے لکھا تھا
Imran Khan commands respect. And I later on thought about it, इसका क्या मतलब होता है commands respect? डिमांड क्यों नहीं लिखा? नहीं, डिमांड और कमांड में बहुत फर्क होता है. तो ये सारा कुछ रहा, तो बस उसके बाद फिर हम इनके साथ चलते गए. अच्छा, ये जैसे आपने अभी सारा जिक्र किया खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी से नहीं, शुरू से थी. अक्सर स्पेशली यंगस्टर्स में भी ये सवाल आएगा, इवन बड़े भी जो लोग हैं, व्हाट इज़ समथिंग इन हिज पर्सनालिटी कि वो इतनी ज़्यादा लोगों को उस तरह अट्रैक्ट की अक्रॉस द वर्ल्ड. बिकॉज नॉर्मली आप देखें, एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट एक बंदा खेलता है, 5,000 लोग और भी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, खूबसूरत लोग और भी बहुत ज़्यादा दुनिया में होंगे, फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड उनका नहीं था कि एक हो ना कि वो रईस ख़ानदान से हैं या ऑलरेडी फैमिली वो है. सो ऐसी क्या चीज़ खान साहब में आपने पिछले 50 साल से, बिकॉज आपके साथ तो वो हैं, आपने उसमें देखी कि जो आपको लगा कि यार ये और लोगों में मैंने नहीं देखी? मतलब व्हाट इज़ दैट कैरिज्मा? बिकॉज अभी तो ठीक है, जब पावर आ गई, सारा कुछ आ गया, वो तो है, बट जो शुरू के जो साल थे, व्हाट इज़ दैट वन थिंग? देखिए, सबसे बड़ी चीज, ही इज एब्सोल्युटली अ प्रिंसिपल्ड पर्सन. खान साहब एक, उनकी जो पर्सनैलिटी है प्रोजेक्ट करती है, उनकी ऑनेस्टी, उनकी मैं इनके लिए एक वर्ड यूज करता हूं हमेशा, और ये सारी पीटीआई को मालूम है और पाकिस्तान में भी लोगों को मालूम है. इमरान खान इज अल्लाह's गिफ्ट टू पाकिस्तान. ये अल्लाह ने पाकिस्तान को तोहफा दिया है. और वो क्या है? देखिए, मैं पढ़ रहा था बीच के अंदर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ने सवाल किया कि नबी हमें ये बताइए, वो क्या 3 चीजें हैं जो हम रूह को उसका सवाब पहुंचा पाएंगे और अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंबर 1, अगर वो कोई ऑन गोइंग चैरिटी छोड़ के गया है. नंबर 2, अगर वो ऑन गोइंग कोई नॉलेज छोड़ कर गया है. और नंबर 3, नेक बच्चों की दुआ. अब देखिए, ऑन गोइंग चैरिटी, इस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, वो जेल में बैठा हुआ है, 7 फीट बाय 8 फीट सेल के अंदर बंद है, मगर अल्लाह ताला ऊपर से उसके हाथों से इस वक्त किसी की जिंदगी बचवा रहे हैं. शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर अब भी इस वक्त बचाई जा रही है किसी की जिंदगी. इसका नाम है इमरान खान. वही शख्स 7 फीट बाय 8 फीट में जो बंद है, किसी का घर आबाद कर रहा है नमल कॉलेज के अंदर. एक माली का बेटा, वो आन के पीएचडी की डिग्री ले रहा है, पूरा एक घर खानदान उसका आबाद हो जाएगा. ये खूबसूरती नहीं, ये तो एक अल्लाह ताला ने उसको वो गिफ्ट दी है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर पा रहा. एक्सप्लेन हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, जो हमारी गवर्नमेंट वाले हैं इस वक्त, वो नहीं कर पा रहे कि हमने इसको प्रिजन में डाला था, हम समझे थे 1 हफ्ते के बाद चीखें मार के ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो मालूम नहीं क्या क्या चीजें हमसे मांगेगा जो उसको आदत पड़ी हुई है, और ये यहां पे बंद है. नहीं जी, 2 साल हो गए. वो 2 साल के अंदर वहां से उसने एक चीज नहीं अपनी किसी से मांगी. अंधेरों में आप बंद करते हैं उसको, वो अंधेरों में बंद हो जाता है. जिसके साथ अल्लाह खड़े हुए हों. मुझे घड़ी घड़ी आता एक, और वो मैंने काफी देखा, कुरान शरीफ में पढ़ा, कुरान शरीफ में पढ़ने के बाद मैंने वो प्रोग्राम देखा, जोसेफ का मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको 12 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद रखा, इन शैतानों से बंद करने के लिए. तो हाँ साहब का मैं क्या आपको डिस्क्राइब करूं कि बस जहां उनका प्रेजेंस है. अब देखिए, हम यहाँ लंदन में, आपने भी माशाल्लाह यहाँ एजुकेशन करी, आप बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आपने देखी, कोई एंटर होते हैं
آتے ہیں چلے آتے ہیں, یہ انٹر ہوتے ہیں, وہ کچھ عجیب سا ایٹماسفیئر ہو جاتا ہے وہاں پہ. جیفری آرچر, آپ نے نام سنا ہوگا, میں آڈینس کے لیے بھی بتاتا جاؤں. ہی واز ڈپٹی چیئرمین آف کنزرویٹو پارٹی, ویری کلوز ٹو مارگریٹ تھیچر, ویری کلوز ٹو جان میجر. تو جیفری آرچر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں جیفری آرچر کہ میں نے اپنے گھر پہ پارٹی کری اور اس میں مجھ سے غلطی یہ ہو گئی, میں نے عمران خان کو انوائٹ کیا. وہ اس لیے غلطی ہو گئی کہ ایک کونے کے اندر عمران خان جا کے کھڑے ہو گئے اور دوسرے اپوزٹ کونے میں پرائم منسٹر جان میجر کھڑے تھے. تو جان میجر پرائم منسٹر جو کھڑے تھے وہ اکیلے کھڑے تھے, اور وہ دوسرا کونا جو تھا وہ سارا گھیرا ہوا تھا لوگوں نے, بیکاز وہاں پہ عمران خان کھڑے تھے. دیکھیے کتنا خوبصورت جیفری آرچر نے کمپلیمنٹ پے کرا کہ دیٹ از ہز پرسنالٹی, کہ جہاں وہ ہوتا ہے وہ سارے وہاں گھیر کے اس کو بیٹھ جاتے ہیں. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو خان صاحب کی پہلی شادی ہوئی جمائمہ کی, وہ جب میں نے ریسرچ کی تو آپ کے گھر میں اور آپ اس میں بھی انوالو تھے, تھوڑا سا وہ کس طرح ایونٹ پورا ہوا, کوئی اس کی اگر کوئی میموریز آپ کے ذہن میں ہوں. شادی سے پہلے خان صاحب آئے تھے تو وہ میرے گھر رہے, بہت بڑا میرے لیے یہ آنر کی بات. تو ہم باتیں کرتے تھے, ساری چیزیں ہو رہی تھیں, تیاری ہو رہی تھی شادی کی. فائنلی پھر 2 ہفتے کے بعد ان کا شادی کا یہ ہوا, شادی ہوتی ہے. اور شادی, میں آپ کو پتا ہوں یہ انسیڈنٹ آئی مسٹ مینشن, جب ہم شادی میں وہاں پہ پہنچے ہیں تو دنیا کے جو میرے خیال سے کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی $2000 بلین ورتھ کے اس چھت کے نیچے لوگ بیٹھے تھے. ہو جو دنیا میں تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, سب سے بڑے دنیا کے کروڑ پتی. اس میں بارکلیز بینک کا چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں آیا ہوا تھا, بیکاز بارکلیز بینک کا مالک آیا ہوا تھا. اس طرح کے لوگ تھے. یہ شہزادہ شلوار اچکن اور وہ پورا پہن کے یہ وہاں پہ بیٹھے. تو جیمی گولڈ سمتھ نے, ان کے سسر جو تھے, انہوں نے 2 ایئرکرافٹ بھیجے تھے. ایک انہوں نے بھیجا تھا کینیا, جہاں سے منگائے تھے فلاورز. تو کینیا سے پورا جہاز بھر کے آیا تھا فلاورز. تو 2 میل کی روٹ جو تھی گھر کی, وہ دونوں طرف فلاورز لگائے گئے تھے روڈ کے اوپر. اور 2 میل تک سارے کنٹینرز تھے دنیا بھر کے, ٹیلی ویژن کے اوپر کیمرز لگے ہوئے دونوں سائڈ آف دا روڈ. سنگاپور ٹی وی تو فلانا ٹی وی, آسٹریلیا ٹی وی, ساری دنیا آئی ہوئی تھی. اچھا, اب اندر کیا تھا؟ اندر تھا ایک جیز بینڈ. جیز بینڈ جو تھا یہ لاس اینجلس سے منگایا تھا, جو سب سے مشہور وہاں کا جیز بینڈ تھا. اب یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہینری کیسنگر بیٹھے ہوئے ہیں, جیمی گولڈ سمتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہیں. تو وہ باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کے, جو یہاں کا کلچر ہے اس کلچر کے حساب سے لے کے جاتے ہیں سینٹر ٹیبل پہ عمران خان کے پاس. عمران خان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلا ڈانس میری بیٹی کے ساتھ آپ کریں گے. یہ کلچر ہے یہاں پہ. خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں ڈانس نہیں کر سکتا, بیکاز یہ میرے کلچر میں الاؤڈ نہیں ہے. This is what he said. That's what he said. And Jimmy Goldsmith came back اور جمائمہ کے ساتھ یہ کلوز ڈانس انہوں نے کیا. اب مجھے بتائیے کتنے دنیا میں لوگ ہوں گے جو وہاں پر, جہاں بلینئرز اینڈ بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کھڑے ہو کے ریفیوز کرتے ہیں کہ میں ڈانس نہیں کروں گا. یہ اللہ کی طرف سے. How was he like feeling on that day? مطلب as a person, as a human, کہ obviously you're getting married, برٹش راج کے اندر آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ نے جیسے کہا کہ بلینئرز آئے ہوئے ہیں, obviously he was خود بھی پرسنالٹی آفٹر دا کرکٹ, یہ وہ سارا,
بٹ اس دن آپ کے ساتھ ان کی کیا بات وغیرہ ہوئی یا کوئی ایسی چیز which he said, like he was a bit nervous, happy? I'm sure he was happy, but کوئی ایسی گفتگو آپ کی ہوئی ہو؟ کوئی ان کے اوپر اثر پڑ ہی نہیں رہا کسی چیز کا، کہ کسی چیز سے وہ سپریس فیل کریں، جیسے ان کے اوپر بہت ویٹ پڑ گیا ہے، گھبرائیں کہ میں کہ میں کیا کروں گا، کیا چیز میری دیکھنا وہ اچکن صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو اور سناؤں، یہ قصہ سنیے اور یہ ضرور سنائیے گا اپنے آڈینس والوں کو۔ میں ان کو ایئرپورٹ سے پک کر کے لایا اپنے گھر، یہ میرے گھر ٹھہریں گے، انہوں نے فون کر کے کہا میں تمہارے گھر ٹھہروں گا، شادی سے پہلے؟ جی ہاں، شادی سے پہلے ہی آئے گا میرے گھر۔ تو آن کے میرے بستر پہ لیٹ گیا، ان کا چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا، وہ چھوٹا سا اٹیچی کیس میں نے کھولا کہ ان کے کپڑے جو بھی ہیں وہ لٹکا دوں، تو اس میں سے ایک مڑی ہوئی سفید قمیض نکلی، اور یہ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، مڑی ہوئی ایک سفید قمیض اور ایک بالکل شکنے کھایا ہوا مڑا ہوا پولی ایسٹر کا سوٹ جو 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ کا ہوگا مارکس اسپینسر میں، وہ نکلا۔ تو میں نے کہا عمران تم بلینئر کی بیٹی سے شادی کرنے آئے ہو، یہ لائے ہو اپنے ساتھ؟ تو یہ یوں لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر، سمائل منہ پہ آتی ہے ان کے، اور مجھے کہتے ہیں چیکو تم بدلو گے نہیں، انسان باہر سے نہیں اندر سے پہچانا جاتا ہے۔ اینڈ میں نے قسم کھا کے آپ کو بتایا، جب میں نے ٹرنڈ، ان کی قمیض اور وہ کوٹ ہینگ کرنے میں میری دونوں آنکھوں کی طرف سے آنسو نکل رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ میاں یہ کس کو تو نے بھیجا ہے یہاں پہ، کون ہے یہ مجھے انسان نہیں لگتا، یہ جو میری میڈ فالوئنگ ہے، ابھی خون تو کوئی چیز ہی نہیں ہے عمران خان کے لیے دینے کے لیے، بیکاز میں اکیلا نہیں ہوں، لاکھوں لوگ ہیں جو اپنا خون عمران خان کے لیے دے دیں۔ یہ ایک واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب پرسنالٹی پیدا کری، یہ ان کا حال۔ ہم 20 دفعہ ٹیکسی کے اندر لندن میں خان صاحب کے ساتھ چلتے تھے، اترے، خان صاحب ٹیکسی والے کو پوچھ رہے پے کرنے کا، انگریز ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، آئی ول ناٹ ٹیک منی فرام یو۔ یہ ایون انگریز بھی، انگریز کا میں بتا رہا ہوں، پاکستانی کا نہیں بتا رہا، وہ بلیک کیپ والا انگریز بول رہا آئی ول ناٹ ٹیک منی فرام یو۔ بھائی اس کا اتنا ایمانداری کا نام بڑھ چکا تھا عمران خان کا، اور یہ کہاں سے ان کے اوپر امپیکٹ آیا ہے اسلام کا، یہ تو آپ پوچھیں مجھ سے۔ یہ پاکستان سے نہیں انہوں نے سیکھا، یہ یہاں رہتے تھے، یہاں ان کی دوستی ہوتی ہے کیٹ سٹیون جو سنگر یوسف، یہ بیسیکلی آپ بتا رہے ہیں کہ جو خان صاحب کا ایک اسپرچول جرنی جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں، جو جرنی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، اور یہ 1990s کی بھی بات ہے؟ اس سے پہلے ہی لے لیجئے، 80s بیچ میں، لیٹ 80s کے اندر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ سو کیٹ سٹیون سے ملاقات ہوئی؟ تو ان کی ملاقات ان کے تھرو ہوتی ہے گائے ایٹن سے۔ گائے ایٹن واز برٹش ایمبیسڈر ٹو ایجپٹ اینڈ ہی کنورٹڈ ٹو اسلام۔ اب اس کا جو کنورژن تھا، اس کے بعد اس نے کتاب لکھی اسلام اینڈ ڈیسٹنی آف مین، یہ کتاب کا نام ڈالا اور یہ کتاب لکھی۔ خان صاحب سے دوستی ہوئی، اب وہ خان صاحب نے اس کو انوائٹ کیا اپنے گھر، لندن میں ان کا گھر تھا، اور اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب ہم سب بڑے امپریس ہوتے تھے کہ یہ انگریز اور کس طریقے سے یہ اب کنورٹ ہو کے اور باتیں کر رہا ہے، اور کیا اس کی نالج اسلام کی۔ ہی ڈڈ ناٹ پریشر ہز فیملی کہ آپ نے اسلام فالو کرنا ہے، جو کرے بڑی شوق سے کرے، نہ کرے تو نہ کرے، مگر اس نے ساری گڈنس جو تھی اسلام کی وہ ساری پیش کر دی تھی اور بتائی تھی۔ وہاں سے میں نے دیکھا خان صاحب کا اپ ٹرن ہونا شروع ہو گیا، گھڑی گھڑی محاوروں کے اندر یہ باتیں کرتے تھے اللہ رسول کی ابھی باتیں کرنے لگی، تو نیچرلی جو ان کے کلوز سرکل میں تھے وہی افیکٹ ان کے اوپر بھی ہونا شروع ہوا، وہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو گئیں۔ اینڈ میرے خیال سے تو ہی ہیز بین
a great ambassador for Islam and humanity and for Pakistan worldwide. تھوڑا سا ہم آگے چلیں. جو پی ٹی آئی کی بنیاد جب رکھی گئی اس میں بھی آپ اوبیسلی شامل تھے. اب تو بڑے کم لوگ شروع کے بھی رہ گئے ہیں جو ابھی تک ساتھ ہیں، اینڈ یو آر اوبیسلی ون آف دیم. اس کا ذرا کہاں سے وہ آئیڈیا آیا؟ اوبیسلی پاکستان کے باہر آپ کے ساتھ آئی تھنک زیادہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں، تو وہ کیا دن تھا کہ جس دن خان صاحب نے آپ کو بتایا؟ وٹ واز یور ریئیکشن؟ اور کیا ڈسکشنز تھیں آپ کی کہ ہم نے کیوں بنانی ہے پارٹی، اور اس کا کیا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا؟ مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت نعیم الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. نعیم الحق یہاں پہ ہوتے تھے تو خان صاحب کے ساتھ نعیم الحق بھی مل رہے ہیں، ہم بھی مل رہے ہیں. اور نعیم الحق اس وقت تھے تحریک استقلال کے اندر. تو یہی ساری باتیں ہوتی تھیں، اظہر خان کیوں فیل ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں نہیں یہ آپ آ رہے. سب ان کے ساتھ ہیں. اور آپ اگر یاد کریں تو تحریک استقلال کے اندر اس وقت مورل ہے سب کے سب اسی کے اندر تھے. ارتداد احسن بھی تھے، سارے تھے اس کے اندر. تو یہاں سے یہ باتیں ہوتی تھیں. یہ باتیں ہوتے ہوتے ہم سب باتیں ہی کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو فون آتا ہے معین قریشی کا. معین قریشی واز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو انہوں نے فون آنسر کرا لندن کے اندر، اینڈ معین قریشی آفرڈ ہم دا منسٹرشپ. عمران خان صاحب کو؟ جی ہاں. تو خان صاحب نے بہت پولائٹلی ان کو ڈکلائن کر دیا کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، میں اپنی چیریٹی میں کافی انوالو ہوں، یہ ایڈڈ رسپانسبلٹی میں نہیں لے سکتا. جنرل ضیاء نے پھر ان کو کیا. جب یہ ریٹائرمنٹ سے واپس جنرل ضیاء ان کو لے کر آئے، ویسٹ انڈیز گئے، خان صاحب کھیل کر آئے، جنرل ضیاء نے ان کو آفر کیا آپ منسٹر بنے، انہوں نے وہاں پہ ڈکلائن کیا. فائنلی جا کے پھر انہوں نے کرا کہ یہ میں تحریک انصاف بناتا ہوں. اور اس کے اندر چند لوگ آئے تھے شروع کے، جیسے آپ بھی نے شروع میں فرمایا، بہت چلے گئے. احسن رشید تھے ہمارے، احسن رشید صاحب چلے گئے، نعیم الحق چلے گئے. نعیم الحق کا تو ایک فیوریٹ ورڈ تھا کہ ہم سب ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہیں، فلائٹوں کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بہت فلائٹیں تو مس بھی ہو گئیں. اور وہ کہتے تھے میری یہ نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب کو جب جنرل مشرف نے 20 سال پہلے آفر کری پرائم منسٹرشپ تو اس وقت کیوں نہیں لے لی. اس وقت اگر لے لیتے تو کم سے کم ہم لوگ بھی کچھ ذرا بھاگ دوڑ کر کے کرتے. ہم اس وقت آئے ہیں پاور کے اندر جہاں ہم تو سب ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہیں. خیر، یہ تحریک انصاف ہماری پارٹی ہوئی. اس میں جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے وہ آنے شروع ہوئے. تو جب یہ پہلے ہوئی ہے، آئی واز ان پاکستان، ہم لاہور کے اندر تھے جب خان صاحب نے اناؤنس کیا آئی ایم ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر. پھر میں کراچی چلا گیا تھا. کراچی میں خان صاحب کو وہاں پہ ہم نے ویلکم کیا. خان صاحب کا بہت اچھا ہم نے جلسہ لیاری کے اندر کیا پہلا ایک، اور پھر ہمیں اس کے ایکسپیرینس ہوتے گئے. لیاری کا جو جلسہ تھا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ جی 2-3 لاکھ آدمی آئے گا خان صاحب کو سننے، مگر اس کی کاسٹ ہے، آپ نے ٹرکوں کے پیسے دینے ہیں، لوگوں کے پیسے دینے، فلانے دینے. اب ہم کوئی کس بھی سیاستدان نہیں تھے، وی ور آل فرینڈز آف عمران خان. تو ہم نے کہا بھائی عمران خان کو تو خوش کرنا ہے، کراچی بلایا ہے، تو یہ سب ہم نے آرگنائز کرنے کے لیے پیسے ویسے سب فنڈنگ کر دی. اور فنڈنگ کر کے ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. سامنے دیکھ رہے ہیں تو ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا، چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں 50-60. تو ہم عارف الوی وغیرہ سب کھڑے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا، وہ جو ٹرک آنے تھے بھر بھر کے وہ کدھر گئے. اور وہ پیسے کس کو دیے آپ لوگوں نے؟ پارٹی والے کو کسی کو دیے تھے، وہ پیسے لے کے بھاگ لیا. تو یہ سارے ایکسپیرینسز وغیرہ شروع کے تھے جو ہمیں دیکھنے پڑے. یو کے اندر خان صاحب نے پھر میرے گھر کے اوپر تحریک انصاف اناؤنس کری. یہ کس سال کی بات ہے تقریباً؟
یہ بس اسی ٹائم پاس کی ہی ہے، ہوگا 6 مہینے بعد سمجھ لیجئے وہی ٹائم ہے. تو تحریک انصاف یہاں پہ اناؤنس کری، تو پھر یہاں سے یورپ کے اندر اناؤنس ہوئی، امریکہ میں ہوئی، نارتھ امریکہ میں ہوئی، اینڈ دین پھر تحریک انصاف ہر جگہ چلتی چلی گئی. اب ماشاء اللہ سے ہمارا یہاں پر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ ہے ہمارا کہ OIC which is آفس آف انٹرنیشنل چیپٹرز. تو یہ جتنی باہر ہیں، جاپان، ساؤتھ کوریا، دبئی، پورا یورپ، امریکہ، UK، ساؤتھ افریقہ، ادھر ہر جگہ پر انٹروڈیوس کی گئی ہے ممبرشپ. ممبرشپ ہر سال ہوتی ہے اور 36 پاؤنڈ اس کی ممبرشپ فی ہے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اور وہ ممبرز جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں ووٹ دینے کے لیے فار دا کینڈیڈیٹ آف دیئر چوائس. تو اس میں سے پھر ایک الیکٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوتا ہے، اور 4 عہدے اور ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. یہ پیسے جو سارے کلیکٹ ہوتے ہیں یہ سارے آفیشیلی ٹرانسفر ہوتے ہیں ٹو پاکستان، اور یہ پاکستان جا کے ہماری پارٹی کی وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. اور تھوڑا سا ہم لوگ اگر آگے چلیں، فاسٹ فارورڈ پارٹی بن گئی، اتار چڑھاؤ آیا. پہلے 8-10 سال تو ظاہر ہے اتنی سکسیس ویسے ہی نہیں ملی، خود بھی خان صاحب ہارے الیکشنز جہاں بھی کھڑے ہوئے، بٹ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ 2011 کے بعد ایک رائز آنا شروع ہوا. اب اس میں آپ نے اگین بیکاز آپ نے بالکل شروع سے چیزیں دیکھی ہوئی تھیں، اب اس میں 2-3 نیریٹیوز سننے میں آتے ہیں، اور یہ ڈسکشن پورے پاکستان میں 100 دفعہ ہو چکی ہے، بٹ ظاہر آپ کا ایک یونیک پرسپیکٹیو ہوگا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ یار اب ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بیک کرنا شروع کیا. اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے 2011 کے بعد وہ لوگ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو اس لیے پھر آپ لوگ 2011 کے 17-18 کے آس پاس جو ہے جب الیکشنز ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں، تو پھر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک جو رائز 11 کے بعد شروع ہوا، مینار پاکستان والا جلسہ آف کورس، یہ کہاں سے اچانک پاپولیرٹی آنا شروع ہوئی؟ واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ بیسیکلی؟ یہ میں کہوں گا جی یہ اچانک تو نہیں ہوا، اس لیے اچانک نہیں ہوا دیٹ یو ہیو ٹو ٹریس دا ہسٹری لٹل بٹ. آپ دیکھیں ایوب خان کے ٹائم سے فوج ہمارے یہاں پولیٹکس کے اندر بہت فرملی انٹر ہو گئی ہے. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جہاں میں فوج کو ناک ڈاؤن کر رہا ہوں، نہیں، میں ایک فیکچول بات کر رہا ہوں. ایک ریالٹی ہے، ایک ریالٹی ہے. وہ ہماری سیاست کے اندر کافی اٹیچڈ ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. تو نیچرلی وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اوپر جا رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر خان صاحب کو انہوں نے کیا ہے تو خان صاحب کو رائٹلی سو کیا کہ ہی واز اے پاپولر چوائس. اور یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے فیوڈل لارڈز، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری سیاست کے اندر. یہ ہمیشہ ادھر زیادہ بینڈ کرتے ہیں جہاں ان کو انڈیکیشن ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہ ادھر سارے کے سارے لائن اپ ہو جاتے ہیں. تو بہت اس میں ہمارے دوست ہیں فیوڈل لارڈز وغیرہ جو ہیں، اور ان سے یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا خود کا بھی کوئی پرنسپل ہے، کوئی تمہارا بھی کوئی سٹینڈ ہے کہ ہمیشہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو ڈائریکشن آیا آپ ادھر ہی چلے گئے. تو یہ تو انفارچونیٹلی ایک سسٹم بن گیا ہے، اس کو تو ابولش کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس پاسبل یہ ہوگا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی دیکھا، ہی واز اے ایکسٹریملی پاپولر لیڈر آف پاکستان. کیا ہوا؟ تو میرے خیال سے تو اس پہ آگے میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں، آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن. اور تھوڑا سا ہم آگے چلیں، فائنلی گورنمنٹ مل گئی، پہلی دفعہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں آئے.
جب خان صاحب گورنمنٹ سے نکلے تو وی ڈیڈ اے فرسٹ پوڈ کاسٹ، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، اور آئی آسک ہم کہ آپ نے اپنے جلسوں میں ذکر کیا تھا کہ میں نے بہت عرصہ تیاری کی ہے، آپ بھی اس ٹیم میں حصہ تھے، ہمارے پاس 200 لوگوں کی لسٹ ہے، جب ہم الیکشن آئیں گے سیاست میں اور جب ہمیں پاور ملے گی تو ہم لوگ لے کے آئیں گے. بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کی پوزیشنز تھیں، بے شک وہ انٹیریئر ہو، اکانومی ہو یا اور ہوں، اس میں کوئی بھی منسٹر 6 مہینے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکا. تو بار بار چینج ہو رہی تھی سارے پالیسیز. تو خان صاحب کو اس میں جواب یہ تھا کہ یار مجھے بیوروکریٹس نہیں کام کرنے دے رہے تھے، پہلی دفعہ ہم لوگ آئے تھے. پھر آپ بھی ایڈوائزر ہیں خان صاحب کے. شروع میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلطیاں جو ہیں جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں انیشلی جو ہیں وہ ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، یا جو فوکس نہیں اتنا زیادہ وہ کر پائے چیزوں کے اوپر؟ دیکھیے، ایک تو یہ تھا کہ ہم یہ پہلی دفعہ آئے تھے حکومت کے اندر، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پہلی دفعہ انٹر ہوئے ہیں، اور آپ کو میسو پرابلمس ملے ہوئے ہیں. آپ جب اپنی اسٹیٹ بینک کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ والٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکلی پورا ملک ایک مصیبت میں پڑا ہوا تھا جب یہ الیکشن کر کے ہماری گورنمنٹ آئی ہے. اب اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، اور ریوائیو کرنے کے لیے خان صاحب ایک فگر ہیڈ تو اوپر آ گئے ایز این آنیسٹ انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی، مگر ڈاؤن بلو جتنے بھی تھے ان کے سب کے کریڈینشیلز دے ور کیرنگ ود دیم. ہر ایک اپنا اپنا حساب سے آیا ہوا تھا، اور میں ان کو ہائیلی ہولڈ نہیں کروں گا. اور میں یہاں بھی اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کا اگر ڈاؤن فال ہوا تو ڈاؤن فال کے اندر یہ جو ہمارے ساتھ ہم منسٹرز اور جو ہمارے ایڈوائزرز وغیرہ تھے، ان لوگوں کا بھی بہت بڑا رول تھا. آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے، آپ کو اتنا ایک گریٹ ہیوج لیڈر ملا ہے عمران خان. آپ کانفیڈنس سے کام کریے، باہر نکل کے کام کریے، دنیا میں آئیے. آج بہار میں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ 3 دن کے لیے گیا مڈل ایسٹ، ہر جگہ جا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے. میرے ساتھ مجھ سے 2 سال بڑا ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں رہا. میں حیران ہو رہا ہوں یہ کتنے ہاتھ ملائے گا یہ آدمی. 600 ہاتھ تو میں نے کاؤنٹ کر لیے ملائے چلا جا رہا ہے. کیوں؟ Because he's bringing that investment back to America. Employment create ہو رہی ہے massive. آپ لوگ یہ کام نہیں کر رہے تھے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. بیوروکریسی بالکل کام نہیں کر رہی تھی. اب بیوروکریسی کو کسی نے تو پش کرنا ہے. ہر چیز میں یو کی ناٹ آسک خان صاحب کہ آپ کریں. وہ کتنا کام کرے بھئی؟ کچھ اس کے نیچے بھی تو لوگ کام کریں. میں یہاں سے پاکستان لے کر گیا، پہلے منی گرام کو لے کر گیا، بیکاز آپ کا حوالے پہ کام چلتا تھا. تو منی گرام پورا پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. آئی ٹک دم دیر. منی گرام کے بعد پھر وٹول جو ہے یہ ایک لارجسٹ پرائیویٹ آئل کمپنی ہے دنیا کی، اور ان کے وہاں پر انویسٹمنٹ میں نے کافی، ان کا تھا آلریڈی کوئی اباؤٹ 25 ملین کے قریب، اس کو انہینس کروایا اور $100 ملین اور ان سے انویسٹ کروائے ان اسٹوریج آف آئل ٹینکرز. یہ بنائیں گے وہاں پر، یہ کرایا. موسٹ امپورٹنٹلی میں یہاں سے لے کر گیا اینڈریو فارسٹ کو. Andrew Forrest is the richest man from Australia. He's a billionaire. And he's the largest producer in the world of iron ore. And uski net worth hai Andrew Forrest ki ko about 35-40 billion pounds. پہلی دفعہ لے کر گیا. بہترین میٹنگ خان صاحب کے ساتھ اس کی ہوئی.
दोनों एक दूसरे को निक नेम पे बात करने पे आ गए। उसने खान साहब से वायदा करा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर आप अगर करप्शन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड आई विल मेक अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट देयर एंड टुगेदर विथ यू आई विल एड्रेस द वर्ल्ड प्रेस टू कम टू पाकिस्तान फॉर इन्वेस्टमेंट। Wow. ये कह के चले गए। मैंने उनकी मीटिंग दूसरी करवाई जनरल बाजवा साहब से। ये 2 मीटिंग ही हुई एंड द सेम डे उसका अपना प्राइवेट एयरक्राफ्ट था, वो और उसके वकील थे, ही फ्लू आउट। मैं उसके पीछे लगा रहा। 6 महीने के बाद एंड्रू फॉरेस्ट को दोबारा तैयार किया एंड ही सेड ओके नाउ आई एम रेडी टू गो टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पहुंचा, उसके साथ पूरी टीम थी वकीलों की और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव्स की। खान साहब के सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे मीटिंग के अंदर। उसने खान साहब को बोला कि 45 दुनिया में कंट्रीज के अंदर मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया है, 45 में से आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन पाकिस्तान। मैं आपको यहां पे 1 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। मैं यहां पर सारी फैक्ट्रियां अपने पैसे से डालूंगा। देयर इज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम पाकिस्तान। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं यहां पे अपना चीजें सेट कर रहा हूं। $10 billion. $10 बिलियन एंड ही सेड, वो जो उसका एक्सेंट था, इमरान आई एम गोइंग टू एड्रेस द वर्ल्ड प्रेस अलोंगसाइड विथ यू। तो खान साहब ने बोला व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम अस? उसने बोला व्हाट आई वांट इज अ लेटर ऑफ कमिटमेंट। मीटिंग खत्म हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस ही में वो लोग ठहरे हुए थे। दूसरे दिन फिर दोबारा आते हैं। खान साहब कहते हैं कि लेटर ऑफ कमिटमेंट will not be possible. What we can give you is a letter of memorandum. But why, like, letter of अब commitment? उसने ये कहा कि इमरान, letter of memorandum I get in thousands every day. I'm not interested. I want letter of commitment. Commitment कि आप ये मेरे साथ करेंगे, आप कमिट हो गए। अब मैं अपनी पूरी फोर्स आपके पीछे लगाऊंगा, मैं पूरे पैसे आपके पीछे लगाऊंगा, मैं और दबा के इस पे खर्चा करूंगा। उस वक्त करूंगा जब मेरे पास कोई कमिटमेंट होगा आपकी तरफ से, और कमिटमेंट ही नहीं होगा और मैं आपका लेटर ऑफ मेमोरेंडम लेके घूमता रहूंगा, तो मैंने क्या करना है उसका? लेकिन कमिटमेंट वो क्यों नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट? अब कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स ने ये एडवाइस की होगी, मैं ये समझ रहा हूं, ये एडवाइस की होगी कि खान साहब कल मुसीबत में फंस जाएंगे। वहां पे ये सवाल होगा कि आपने और जगहों से भी मालूम किया, शायद दूसरे लोग जो होते वो हमें बेटर टर्म्स देते, मगर आप यहां पे कमिट हो गए इस पार्टी से, तो आपको अब दूसरे टर्म्स कैसे मिलेंगे? आप एक इंटरनेशनल टेंडर कॉल करते, इंटरनेशनल टेंडर कॉल करके दूसरी और लार्ज कंपनीज आती, वो भी बिड करती। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ, खान साहब भी चले गए, कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं आई, कुछ नहीं हुई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उसमें से भी 50% रिटायर होकर घर चले गए। और मैं उन ब्यूरोक्रेटों से एक बात पूछता था कि देखो, ना कभी आप लोगों ने पाकिस्तान को बनने दिया और ना कभी आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया, आप किस तरह घर जाते हैं अपने वापस? आपका बेटा जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, आपकी बेटी जो है वो किंग्स कॉलेज में पढ़ रही है, बेटा आपका BMW चला रहा है, बेटी आपकी BMW चला रही है, पार्क लेन के अंदर उनको अपार्टमेंट आपने दिया हुआ है रहने के लिए, तनख्वाह है आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ये कौन देता है इनके पैसे पढ़ने के? ये कहाँ से आते हैं? अरे ये तो फीसें जा रही हैं 50-50 लाख रुपए की वहां पर इंग्लैंड, तो ये 50 लाख कैसे आप लोग भेज रहे हैं? तो अब बेटी जब पढ़ के आ रही है और बेटा जब पढ़ के आ रहा है,
تو اس کے دماغ میں ایک چیز اس کو معلوم ہے, وہ ضرور آن کے کہتا ہے تھینک یو ڈیڈ, مگر اس کو معلوم ہے مائی ڈیڈ واز اے کرپٹ مین, ادروائز ہاؤ ڈیڈ ہی افورڈ آل دس. تو کیا آپ نے اس کو ایجوکیشن دی؟ یہ ایجوکیشن دی کہ آن کے اس نے آپ کو بولا آپ کرپٹ. ارے کچھ آپ لوگ محنت کرتے, اینڈریو فورسٹ کو پکڑ کے جکڑ کے بٹھاتے, یہ آپ بلینئر آپ کے گھر تک آ گیا ہے, اب آگے تو کچھ کرو. اچھا, لیکن اس میں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں ملا ہوں کچھ دبئی کے جو شیخ ہیں, کچھ کافی بڑے گروپس جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, کچھ تھوڑا بہت کام بھی کر رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں 30 سالوں سے کر رہے ہیں. ابھی ان کے دوسرے جو آپ کہہ لیں مطلب ان کے بچے اب جو ہیں دوسری جنریشن پاکستان میں کری, اور ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے جو آپ نے مطلب ذکر کیا مور اور لیس. وہ بھی ان کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے یہ بتایا ویئر از اے پرابلم لائک وین یو اسپیشلی بیکاز آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ نے یہاں کا بھی سسٹم دیکھا ہے, 50 سال سے پالیٹکس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے یہاں بھی گورنمنٹس کے ساتھ, لائک ایسی کیا چیز ہے کہ کوئی فارمولا ہے کہ جو ہم کریک نہیں کر پا رہے ہیں؟ مطلب صرف ہم یہ کہیں جی لوگ ایماندار نہیں ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں, از دیٹ ایکچولی اے پرابلم, یا وٹ ریئلی از این ایشو کہ وائی وی آر انیبل ٹو فکس پاکستان؟ اور جس طرح کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں اب یہ پرابلی اگلے 20 سالوں میں بھی ایسا بندہ کوئی نہ ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی ونڈو اپرچونٹی کی آپ کو ہوتی ہے جو ملتی ہے. سو ویئر از دا ایشو؟ دیکھیے ایشو ملٹیپل ایشوز ہیں, بٹ بیسکلی جو چند دماغ میں آتے ہیں جو میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دے آر نو بارڈرز ناؤ. جب سے انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا سارے بارڈرز کھل گئے, تو انلیس مجھے بہت بڑی کوئی انسینٹیو ملے میں پاکستان انویسٹمنٹ کرنے تو نہیں جاؤں گا. میں اپنا انویسٹمنٹ یہاں کر لوں گا, اور مجھے معلوم ہے یہاں اگر میں نے ایک یہ گھر خریدا ہے, انویسٹمنٹ ہوا وہ, تو یہ گھر کا اپریسیشن 10% 11% مجھے ضرور ملے گا, اینڈ دس ول بی 100% مائن. اس کو کوئی چھیننے والا نہیں آئے گا. سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کو ہے. دیکھ نا یہ سب سے بڑی سیکیورٹی مجھے ملی ہے. اچھا, وہاں میں نے پاکستان میں ڈالا تو وہاں تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر 100% پروفٹ ملے گا. آ جائیے جہانگیر صاحب ادھر آ جائیے. اچھا صاحب میں آگے 100% لینے, بہت ٹیمپٹ ہوا میں. اب کیا ہوگا, 100 میں سے پہلے تو 50% آپ ادھر دے دیجیے جو لوگوں کو بانٹنا ہے, چلے جی ادھر چل گیا 50%. اب کیا ہوگا, اب وہ جو باقی 50% ہے جب وہ خبریں باہر نکلیں گی تو وہ آپ کے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں, تب بیٹھے ہیں, ادھر بھی کر دیں. ان دی اینڈ یو آر لیفٹ ود دیٹ 10%. اور اب آپ کا آیا ڈیپریسیشن, بیکاز آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈیپریسیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو آپ رہ گیا صرف 5% کے اوپر. اور وہ 5% بھی آپ کو اس وقت مل رہا ہے جس ٹائم کوئی کیٹاسٹروفی نہیں آئی ہے وہاں پہ. اگر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ 5% بھی گیا آپ کا. انسان کہتا ہے بھائی کہاں مجھے لے جا رہا ہو, میں یہیں پہ خوش ہوں. اور جو وہاں پہ اٹیچ ہیں, جو وہاں پہ کر رہے ہیں, وہ یہاں نہیں کر سکتے, بیکاز ان کو یہ سسٹم بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے. سیدھا کام انہیں آتا نہیں. ایبسولوٹلی ان کو وہی سسٹم سوٹ کرتا ہے. ہمارے سارے دوست احباب ہیں, وہی سارا سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ چند دوست پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں آتے ہیں, اینڈ دے فیل ویری پراؤڈ. وہ کہتے ہیں یار تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ میں کیا ہو گیا یار, مر رہی ہے قوم ہے, ان غریبوں کا آپ لے کے بھاگ رہے ہو. دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا, اور یہ میں نے خان صاحب کو بھی کہی ہے, اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں آج آپ کے پروگرام کے اوپر. No person from Pakistan should be allowed to buy property outside. آپ جو کہتے ہیں نا صاحب انکم ٹیکس دیو, آپ چھوڑیں انکم ٹیکس کو, معاف کر دیا جی, انکم ٹیکس آپ دینا بند کر دیں, کچھ مت دیں. مگر آج کے بعد لیگلی اور انلیگلی آپ باہر پراپرٹی نہیں خریدیں گے. آپشنز بند آپ نے کرنے ہیں, بند کر دیں. آپ نے یہاں پہ
एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 मिलियन पाउंड की, तो वो 50 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो अब नहीं आप खरीद सकते। वो 50 मिलियन आप इन्वेस्ट कर दें इन प्रॉपर्टी और इन फैक्ट्री और वॉट एवर इन बिजनेस इन पाकिस्तान, तो देखिए कितनी आपकी बूम करेगी बिजनेस, कितनी एम्प्लॉयमेंट बूम करेगी, आपको इनकम टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज आपकी बूम कर रही है। ये कर तो दे जरा एक 10 साल, मैं कहते कर दें। सारे जनरल्स, सारे जजेस, सारे पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट्स, आई एम सॉरी मैंने किसी का नाम ही पीछे नहीं छोड़ा, वो सभी को ले लिया, तो अब नाराज कौन होगा मुझसे? सबके यहाँ घर मौजूद हैं, सबके घरों के अंदर कोई 75% सब घरों के अंदर तो मैं गया हूं, यहाँ पे सारे मौजूद हैं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं कि भाई कहाँ से आया, किधर से आया, यार ये क्या सिस्टम है। लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं, बेशक वो जर्नैल हों, सियासतदान हों, जजेस हों, इंग्लैंड में तो हर बंदा आपको पता है दिस इज़ अ हब, हाँ, तो ये क्या कहते क्या हैं ये लोग, लाइक जो प्राइवेट महफिलों में ये क्या कहते हैं, लाइक व्हाट्स द इशू, लाइक ये क्यों नहीं सही हो रहा, हम ये 2 नंबरियाँ क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार, इनका खून इतना थिक हो गया है कि आप उसको काटते हैं तो कुछ भी आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या इनसे मालूम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये तो कमाल की सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज देखिए, मैंने कभी यहाँ ये नहीं सुना कि टोनी ब्लेयर का, कि जॉन मेजर का, कि मार्गरेट थैचर का वो लाहौर के अंदर गोल्फ क्लब बना हुआ है और वो कराची के अंदर उन्होंने घर खरीदा हुआ है। नहीं यार, कितने खरीदा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ गई है? उनका यहाँ है घर, हॉलीडे के लिए वो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप भी जाइए हॉलीडे के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने अपने एक दोस्त से करी, वो बहुत हमारे बड़े फ्यूडल लॉर्ड हैं, दे आर इन फैक्ट द किंग ऑफ योर शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो मैं बोला, मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, ये जो भी तुमने दोबारा एक और घर खरीदा, क्या बात कर रहा हो चीकू भाई, एक एक पैसा क्लीन है मेरा, मैं बकायदा टैक्स देकर आया हूँ, स्टेट बैंक से ट्रांसफर करवाया, या मैं बोल रहा हूँ हर चीज क्लीन है, स्टेट बैंक से भी कराया, सब कराया। यार इतना कमा रहे हो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कि सब कुछ देकर, हर एक को सारा पेमेंट करके फिर भी इतना पैसा लाओ, इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो इतना प्रॉफिट जो आ रहा है, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो तो माशाल्लाह से काफी हेल्दी होने चाहिए, वो तो बेचारे गरीब खड़े हुए हैं, पीते चले जा रहे हैं, वो मशीन को चलाए जा रहे हैं, उसमें से गन्ने में से निकले कोई शुगर। अरे यार, ये पैसा उन पे खर्च करो, वो पाकिस्तान बिल्ड हो। मैं तो कह रहा हूं जी, इसका आंसर अल्लाह देता है, अल्लाह देता का इंतजार है, अल्लाह देता कब आएगा? वो आएगा अल्लाह देता, आपको लगता है? हमारी जिंदगी में तो हम तो 75 साल वेट किया, 75 साल में अल्लाह देता को नहीं देख पाए। अब आप माशाल्लाह से बहुत यंग हो, अब आप होप करिएगा कि अल्लाह देता से मुलाकात हो जाए आपकी, इंशाल्लाह। लास्टली 1-2 चीज़ें, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी के ऊपर आएँ, पॉलिटिकली तो हमने देख लिया कि बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, खान साहब के फैंस भी हैं, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग, अब क्योंकि मैं ख़ुद भी जब यहाँ पढ़ रहा था, अभी भी मेरी जब लोगों से कॉन्वर्सेशंस हुई, तो पाकिस्तानियों का जो एक इमेज है इंटरनेशनली, उसमें आपको क्या बुनियादी वजह लगती है कि हम इंडियंस के लेवल के ऊपर, बिकॉज़ हम और तो चलें किसी के साथ क्या मुकाबला करें, बिकॉज़ कंपैरिजन हमारा पड़ोसियों के साथ ही है, हमने देखा कि हम उस तरह के हीरोज़ अगर हैं भी तो उनको शायद सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हमारे भी बहुत से पाकिस्तानीज़ हैं जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, और इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ का भी मेरा यही मकसद था कि जो एक हिडन लोग हैं जिनको आम बंदा नहीं जानता, उनको मैं सामने लेके आऊँ और उनके साथ बात की जाए। क्योंकि हमें वही लगता है कि जी गूगल का बंदा, गूगल का CEO इंडियन है, एप्पल का ये है, इसका वो है, बट हमारे भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि डायस्पोरा में क्या कमी है अभी भी कि हम उस तरह अपनी पोजीशनिंग नहीं कर सके? या तो बहुत पॉलिटिकली या तो मोटिवेटेड हैं हम, हर वक्त ही पॉलिटिक्स इतनी भी नहीं होनी चाहिए। इंडियंस को हम देखते हैं वो इतना नहीं है। हमने यहाँ भी देखा कि नवाज शरीफ बेचारे के घर के बाहर जो हम लोग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादती भी कर जाते हैं, बिकॉज आसपास लोग रह रहे हैं, आप एक इमेज ही बना रहे हैं कौम का। तो यहाँ क्या मसाइल हैं डायस्पोरा कम्युनिटी के अंदर? देखिए
China was built by the overseas Chinese, and so was Malaysia built by the overseas Malaysian. तो ओवरसीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल एंड अदरवाइज होता है, टेक्नोलॉजी वाइज इतना बड़ा इनका इम्पैक्ट होता है. हमने इनको लूज किया हुआ है. मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. आपने लूज किया हुआ है. किस सेंस में लूज किया हुआ? मैं अब आपको बताऊं कैसे लूज किया हुआ है. मुझे खुदा की कसम 3 दफा खान साहब ने कहा कि यू गो एज अ हाई कमिश्नर हियर इन द यूके और गो टू स्पेन एज पाकिस्तान एम्बेसडर इन स्पेन. वहां पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत है. तुम लोगों को उठाते हो, एंड दैट्स व्हाट आई नीड. और मैंने उनको फरमाया कि मेरी हेल्थ मुझे नहीं परमिट करती है कि ये मैं डिलीवर कर सकूं, और इसका बैकलैश आपके ऊपर बहुत ज्यादा आएगा कि आपने अपने दोस्त को किया. अच्छा, अब क्या है बात? बात यह है हमारे एम्बेसडर्स, हमारे हाई कमिश्नर्स टोटली एलिनेट हुए हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम जो है आपका पूरा डायपोरा. बिल्कुल. आप इन डायपोरा से रेगुलरली मीट करिए. आप यहां से अब देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं. आप हाई कमिश्नर से पूछिएगा आप लास्ट स्कॉटलैंड कब गए, आप लास्ट नॉर्थ मैनचेस्टर कब गए. डू यू नो कि यहां से लंदन से डोनेशंस जो हैं शौकत खानम के और नमल कॉलेज के, वो जाते हैं कोई अबाउट 5%, तो 95% जाते हैं फॉर मैनचेस्टर. इतना वहां पे जो पब्लिक है ओपन हार्टेडली पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, बिकॉज दे आर एबल टू कनेक्ट देमसेल्फ विद दोज सफरिंग इन पाकिस्तान. यहां वाला जो बैठा है वो तो ब्राउन साहब बैठा है, वो कहता है मेरा क्या मतलब उस पाकिस्तानी से जो हम मर रहा है, मैं तो अपने बड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया हूं यहाँ पर. मगर वो जो मैनचेस्टर में बैठा है, ही नोस कि मेरे बहन भाई अभी भी नीचे हैं, मैं अल्लाह की फजल से आ गया ऊपर, वो दूसरी बात है. आप इन लोगों से कनेक्ट होइए, आप इनसे कनेक्ट होके वेरियस कमिटीज बनाइए, अनाउंस करिए कमिटीज को, अपने फोटोज इनके साथ बनाकर प्रोजेक्ट करिए न्यूज़पेपर्स के अंदर, सो दे फील हैप्पी. वो अपनी बीवी बच्चों को दिखाएं कि देखो मेरा डॉन अखबार के अंदर ये देखो निकला हुआ, ये मेरा स्टेटमेंट पढ़ा, मेरा ये भी जिक्र किया है कि मैं वहां पे 10 मिलियन पाउंड डाल रहा हूं. स्टार्ट स्मॉल, आना शुरू होगा. इनको इंसेंटिव दीजिए. इनको आपके पास जमीन खाली पूरे पाकिस्तान में भरी हुई है, आप इनको कंसेशन रेट के ऊपर जमीन दीजिए और इनका नाम डालिए कि ये ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी है. इस पे कंडीशन डलवा दीजिए कि ये आप अभी 5 साल बेच नहीं सकते हैं, मार्केट को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे, हम आपको 50% लेस वैल्यू आपसे चार्ज करेंगे, आपको हम जमीन दे रहे हैं. इनको बुलाइए वहां पर, कॉन्फ्रेंस करिए अपनी. अभी एक हुई है आई थिंक रिसेंटली. अच्छा, अभी हुई है. तो वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी. वो पॉलिटिकल होती हैं, वो हमारे टाइम पे भी हुई थी. वो सब पॉलिटिकल होती हैं, कुछ भी नहीं होता, सब बेचारे पहुंच जाते हैं, अपने फोटो वगैरह खिंचा लो. ये काम आप लोगों को करना होगा, एक्टिव सेलिंग. पाकिस्तान की आपने सेलिंग करनी है, एक्टिव सेलिंग. ये करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. अब देखें, इस वक्त हम सिर्फ जंग के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी, बहुत अच्छा हुआ है. मगर हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए इकोनॉमिकली. हम इकोनॉमिकली कहाँ आ रहे हैं, कहाँ खड़े हो रहे हैं, बिकॉज दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है. देखिए, मैं जो अभी 2 दिन से देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, इससे वाकई आई फेल्ट लॉस्ट. वो हर स्पीच में बोला जा रहा है $600 बिलियन का ये एग्रीमेंट हुआ, $142 बिलियन का ये डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ. वो कह रहा है कि उसने वहां से $200 बिलियन के वो जहाज खरीद रहा है.
मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है मैं इसको $1 ट्रिलियन पे लेके जाऊंगा। $1 ट्रिलियन का मतलब वो 1000 बिलियन डॉलर। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह मियाँ हम कहाँ खड़े हैं? वाह। हम खड़े हैं कि चाइना का $1 बिलियन रोल ओवर हो गया और जी पार्टी होनी चाहिए शाम को, उसने रोल ओवर कर दिया। क्या कर रहे हो यार? आप खड़े हो जाओ अपने अपने वो हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, डू इट रियली हार्ड। चाहे पाकिस्तान में माशाल्लाह आए, चाहे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आए, चाहे डेमोक्रेसी आए, इट शुड बी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट आनी चाहिए। वो आएगी तो मुल्क बढ़ेगा, बिकॉज तीनों चीज़ों से मुल्क आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपका मुल्क बढ़ेगा। बट अगर आप डबल प्ले करते रहेंगे कि नहीं जी हम तो डेमोक्रेट हैं, हमें तो डेमोक्रेसी चलानी है, पीछे से डंडा मार रहे हैं आप, तो ना उधर के ना इधर के, ना जो भी तीता करना है ना वो बचेगा। एक आप कर लें बेसिकली। बिल्कुल जी, हमें करना पड़ेगा। अब उसका देखें ये जो भी इंडिया के साथ है, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लाइक यू जस्ट सेड कि हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं $650 बिलियन, हमारे 12-13 हैं। तो क्या हम उससे बात करें इंडिया से? $78 बिलियन उसकी डिफेंस बजट है, हमारी 3 और 4 है। हम इतना अपने आप को सेफगार्ड कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बट हमें वी नीड न्यू अलायंसेस, वी नीड टू विजिट वेरियस कंट्रीज। पाकिस्तान से या आप उनको प्रमोट करिएगा, आप जिक्र करिएगा, छोटे छोटे डेलीगेशंस बनाइए ट्रेड के, यहाँ पर आइए, जर्मनी जाइए, बेलफास्ट जाइए, स्पेन जाइए, एम्बेसी को बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है लंदन में, अभी तक इन्होंने नहीं किया। ये सब मेरे दोस्त थे, मलिया लोधी दोस्त थी मेरी, अकबर अहमद मेरे गहरे दोस्त थे, काजी जाफर मेरे गहरे दोस्त थे। मैं इनको ये कहता था कि यार ये आप इतनी बड़ी 3 बिल्डिंगें लेके यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक बड़ा हॉल जो है उसको बना दें ट्रेड सेंटर, उसमें 4 खूबसूरत पार्टीशंस बनाइए, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध और वो वाली और सिंध, या बनाएं। और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं खूबसूरत तरीके से हाईलाइट करिए, सीडीज, उनकी सीडीज बना के रखिए। यहाँ पे गोरों को चाय पे इनवाइट करिए, ऑन एंड ऑफ इनवाइट करिए, उनको ले जाने दें ब्रोशर्स अपने साथ, प्रमोट तो करें, वो देखें तो सही आंखों से कि क्या चीज़ आप बना रहे हैं पाकिस्तान में। ये मैं शाल पहना हुआ हूँ, ये शाल लगाइए उधर, मे बी इट विल समबडी विल फाइंड इट अट्रैक्टिव। बट अगर आप डिस्प्ले ही नहीं करेंगे तो रह क्या आएगा? वहाँ से लोग आए, लोग आन की ये करें, नहीं करते हैं हम लोग। अगर एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। वी आर बीन टेकन ओवर बाय बांग्लादेश, by Sri Lanka, by Nepal, even Afghanistan probably now. अब हम तो तकलीफ होती है, बड़ी सख्त तकलीफ होती है। लास्टली जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के हों, ब्रिटिश पाकिस्तानी हों, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा और क्या एडवाइस होगी? नॉट जस्ट पॉलिटिकली, like as a बुजुर्ग आप कह लें, as someone who has spent like years and years, you know, in politics, in business, building up the whole ecosystem. नहीं जी, मैं पॉलिटिकली तो नहीं कहूँगा कुछ उनके लिए, मगर फिर भी एक बात ज़रूर है। यहाँ पे एक वर्ड है BBCD, ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। अच्छा, वो बेचारा बाहर जाता है तो उसको दूसरी लाइफ नजर आती है, घर में आता है तो उसको दूसरी लाइफ नजर आती है, वो कंफ्यूज और समझ ही नहीं आ रही, एक आइडेंटिटी क्राइसिस में वो मैं करूँ क्या करूँ। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा भारी सिस्टम किया हुआ है, उसमें मुझे काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, मगर अगर समझें तो शायद नहीं करेंगे। हर जगह हमने पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप साहब ये नीलसुटे में है, ये फलानी जगह है, ये कम्युनिटी सेंटर जो है साहब इसमें जेलम वाले लोग हैं, ये कम्युनिटी सेंटर जो है जी इसमें शाही वाले लोग हैं, ये इसका वो है। यार आप इंग्लैंड आए थे,
अब अल्लाह ताला का शुक्र कर दो, एक दफा यहाँ पहुंच गए हो और अब यहाँ मर्ज करने की कोशिश करो। देखो खुद तो देखो ना, तुम पुराना स्कूल ऑफ थॉट लेकर आए हो और वो बच्चों में डालना चाह रहे हो। बच्चों को यहाँ की टेक्नोलॉजी सीखने दो। मैं मजहब पे नहीं बात कर रहा, मजहब तो आप घर में उसको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, और वो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, वो तो होएगा ही मुसलमान। बाप माँ को पढ़ता हुआ देखेगा, वो पढ़ेगा ही। इमरान खान को मैं दोपहर को मिलने जाता था, वो नमाज पढ़ रहे होते थे और पीछे ये कासिम और सुलेमान दोनों साथ सजदे मार रहे हैं। इनको नहीं मालूम था ये नमाज हो रही है, वो समझे कोई बाप कर रहे हैं तो ये दोनों भी सजदे मार रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट लेट देम इमर्ज इन द सिस्टम। ये अगर सिस्टम में नहीं मर्ज होंगे तो मुंह पर नहीं चढ़ेंगे। इसमें सेंसिटिव मत हो। प्लीज रिमेंबर, there are over 55 top multinationals in the world जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इंडियन ओरिजिन है। हमारा एक भी नहीं है। एक होता था शौकत अजीज, तो वो तो रिटायर हो गए। हमारे पास एक भी नहीं है। इंडिया के इतने हैं। उनका इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लास्ट। उधर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के अंदर उनकी बीवी जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। वो कैश पटेल डायरेक्टर एफआईए वो इंडियन। तो हम किधर रह गए? फरीद जकरिया वहाँ पे टीवी पे बैठे वहीं सीएनएन के अंदर, हमारा कोई भी सामने नहीं आ पा रहा। इवन गूगल आप देख लें, इसलिए बिकम एक्सपोजर नहीं दे रहे अपने लोगों को। आप उनको वहीं पे कन्फाइन कर देते हैं, नहीं बस यहीं पर रहो। अदरवाइज देयर इज नो मेंटली, हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप एक्सपोज करने दें इनको, बढ़ने दें इनको। मैं घड़ी घड़ी उसी चीज पर कर रहा हूं। एग्रेसिव सेलिंग करें, एग्रेसिवली हर चीज को अप्रोच करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बहुत एडवांस करेगा। ये चीजें नहीं करेंगे और अगर हम आसिफ ज़रदारी की टांग खींचते रहेंगे और आसिफ ज़रदारी खान इमरान खान की टांग खींचता रहेगा, वी विल नॉट गो एनीवेयर। हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इट्स लवली टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।